لائف از ٹف. ان فیکٹ زندگی ماں نہیں ہے جو ہر وقت انسان کو پیار ہی دے. زندگی تکلیف اور مصیبتیں بھی دے سکتی ہے اور آسائشیں بھی دے سکتی ہے. زندگی خوشیاں بھی دے سکتی ہے اور زندگی غم بھی دے سکتی ہے. دوستو، اللہ از دا بیسٹ پلانر اور اس کے پلان کسی کو سمجھ نہیں آتے. وہ ہمیں چھوٹی چھوٹی مصیبتوں، مشکلات اور تکلیفوں سے گزارتا ہے اور اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ اس کے بعد ہم دنیا میں کسی بھی مقام پر اکیلے لڑ سکتے ہیں، اکیلے جدوجہد کر سکتے ہیں اور پھر ہمیں کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. لیکن اگر آپ بالکل نا امید ہو چکے ہیں تو ذرا سوچئے کہ جو بنا ہاتھ پیر کے دنیا کو موٹیویٹ کر سکتا ہے تو آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. جو نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، لیکن اپنے خیالات سے دنیا کو ہلا سکتا ہے، تو پھر آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. اور جنہیں کند ذہن اور اب نارمل ہونے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا تھا، وہ شخص پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، تو آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. اگر ایک واچ مین بالی ووڈ کا سب سے بڑا ایکٹر بن سکتا ہے تو ذرا سوچیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. اگر ایک مڈل کلاس فیملی کا لڑکا گوگل کا CEO بن سکتا ہے تو ذرا سوچیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اور ایک دبلا پتلا انسان لاکھوں انگریزوں کو ہلا سکتا ہے تو ذرا سوچیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. دوستوں، میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہوں گا اور وہ کہانی آپ کو بہت زیادہ مطمئن کرے گی. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہیں. دوستوں، ایک جیل میں 2 قیدی بند تھے اور ان دونوں قیدیوں کو سزائے موت سنا دی جا چکی تھی. اب دونوں قیدی ایک ہی سیل میں بند تھے. ایک چل پھر کر کچھ سوچنے میں مصروف تھا جبکہ دوسرا پریشانی کی حالت میں اپنا سر گھٹنوں پہ رکھ کر رو رہا تھا. کچھ دیر بعد وہ رونے والا قیدی اس چلنے پھرنے اور سوچنے والے قیدی سے پوچھا کہ تم کیا سوچ رہے ہو. وہ سوچنے والا جواب دیتا ہے کہ میں یہاں سے بچنے کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں. وہ شخص دوبارہ رونے لگتا ہے اور اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. آخر کار وہ وقت آن پہنچتا ہے کہ جب ان دونوں کو پھانسی لگائی جانی تھی. جب وہ دونوں بادشاہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو وہ سوچنے والا شخص ساتھ والے قیدی سے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے میں سزائے موت سے بچ سکتا ہوں. اس سوچنے والے کو کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کا ایک گھوڑا ہے جو اسے بہت زیادہ عزیز ہے. جب ان دونوں کو بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ سوچنے والا بادشاہ سے عرض کرتا ہے کہ اے عالی جاں، میرے پاس ایک ایسا ہنر ہے جو اگر میں مر گیا تو میرے ساتھ دفن ہو جائے گا. بادشاہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ایسا کون سا ہنر ہے، میں جاننا چاہتا ہوں. تو وہ قیدی جواب دیتا ہے کہ میں کسی بھی گھوڑے کو اڑنا سکھا سکتا ہوں. اگر میں مر گیا تو یہ ہنر میرے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. بادشاہ سے پوچھتے ہیں کہ تم کتنے عرصے تک کسی بھی گھوڑے کو اڑنا سکھا سکتے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ عالی جاں، میں 1 سال تک کسی بھی گھوڑے کو اڑنا سکھا سکتا ہوں. بادشاہ سلامت اسے کہتا ہے کہ تمہیں 1 سال کی مہلت ہے اور تم 1 سال میں میرے اس پسندیدہ گھوڑے کو اڑنا سکھاؤ. اور ساتھ ہی اپنے وزراء کو حکم دیا جاتا ہے کہ اسے تمام سہولیات پرووائڈ کی جائیں جو یہ چاہتا ہے. وہ دوسرا قیدی اس سوچنے والے قیدی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم واقعی یہ ہنر جانتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے نہیں. تو پھر تم نے بادشاہ سے جھوٹ کیوں بولا؟ تو وہ سوچنے والا اطمینان سے جواب دیتا ہے کہ اس 1 سال میں 4 کام ہو سکتے ہیں. نمبر 1، بادشاہ بوڑھا ہے اور مجھے لگتا ہے وہ 1 سال تک انتقال کر جائے گا اور میں بچ جاؤں گا. نمبر 2، اگر گھوڑا مر جائے تو اس صورت میں بھی میں بچ سکتا ہوں. نمبر 3، اگر میں مر جاؤں تو اس کا بھی علم مجھے نہیں ہے. نمبر 4، عین ممکن ہے کہ گھوڑا اڑنا سیکھ جائے. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جب ہمارے اوپر مشکلات آئیں، ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں یا آزمائشیں آئیں، تب ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ٹیکل کیسے کریں، ان سے جان کیسے چھڑائیں. ہمیں ہمیشہ مصیبت اور آزمائش کا ہر پہلو سے جائزہ لینے کے بعد
اسے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس طرح گہری رات کے بعد سویرا ہوتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی راہ نہ پاؤ، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور تمہیں کہیں سے کوئی بھی روشنی نظر نہ آ رہی ہو، تو عین ممکن ہے کہ تمہاری کیفیت ایک بیج کی طرح ہو جو کچھ ہی دیر میں زمین سے نکل کر اپنا منہ باہر نکالنے والا ہے۔ ہمیشہ مصیبتوں سے ٹیکل کریں، مصیبتوں کے آگے گھٹنے مت ٹیکیں، بلکہ مصیبتوں کا مردانہ وار مقابلہ کریں۔ ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔